آپ سب لوگوں نے ایک چیز آبزرو کی ہوگی جب بھی آپ صدر کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جہاں پر بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں، جہاں پر بڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو وہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، 3 4 5 لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ بڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی گھڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے، کبھی کوئی اسپیکر ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور وہاں پہ بڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ مگر اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو وہ بڈنگ جو ہے وہ ساری فیک ہوتی ہے، جعلی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اگر کوئی گاہک نہیں آتا ہے جو کہ ریئل گاہک ہوتا ہے تو وہ سارے ڈسپرس ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، دوبارہ ویسی بڈنگ کرتے ہیں، اور پھر ایک اور نیا گاہک آتا ہے، اس کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ جب وہ گاہک آتا ہے تو پھر وہ بڈنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک بڈ لگاتا ہے، پھر وہ دوسری بڈ لگاتا ہے، پھر وہ جو گاہک ہوتا ہے اوریجنل وہ بھی ایک بڈ لگاتا ہے، اور اس طرح یہ بڈنگ کہیں جا کر اس گاہک کے اوپر وہ گھڑی یا کوئی بھی چیز اس کو دے دی جاتی ہے، وہ جیت جاتا ہے کسی طرح۔ یہ کیا عمل ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ میں آپ کو آج اس ٹاپک میں کلیئر کروں گا، یہ بتانا چاہوں گا کس طرح لوگ آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان سے آپ کو آپ سے کھیلتے ہیں، یا پھر وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس طرح وہ چینج ہوتے ہیں اپنے کس طرح وہ آپ کے خیالات، جذبات کو کس طرح ان کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، کیا ایسی چیزیں کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ میرے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام ہے شجاعت، میرے اس چینل نوڈل الرٹ پر آپ لوگوں کا بہت بہت خوش آمدید۔ تو بھائی اس کو کہتے ہیں لائٹنگ اپ، یا پھر آپ اور کہہ لیں کہ آپ کے خیالات کو تبدیل کرنا۔ یہی آج کل سارا میڈیا کر رہا ہے، یہی آج کل جو ہے بڑے بڑے اینکرز اس کے اندر مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو کہ آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں اور دوسرے ایسے ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، وہ آپ کے خیالات کو چینج کرتے ہیں۔ آپ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ تبدیل کر کے اپنی طرح مولڈ کر کے آپ سے کام لیتے ہیں۔ یہی ایک مینیجر کا بھی کام ہوتا ہے۔ ایک انسان بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور سپوز اگر آپ نے اپنی کولیگز میں سے کوئی ایسا دیکھا ہو کہ یار آپ کو ایک بونس ملا ہے، اینڈ وہ جب بونس مل جاتا ہے اینڈ یو آر ہیپی، تو وہ کولیگ آپ سے کہتا ہے یار یہ بونس ملا تو ہے مگر مزہ نہیں آیا یار، اس کے اندر نا اگر ہمارا الاؤنسز بھی بڑھا دیے جاتے تب مزہ آتا، یہ تو بونس تو ساری کمپنیز دے رہی ہیں۔ یا پھر ہمیں بونس تو ملا ہے مگر 2 بونس ملے ہیں یار، 3 بونس دیکھو اس کمپنی نے 3 بونس دیے ہیں، 3 بونس ملے ہوتے تو ہمیں مزہ آ جاتا، ابھی مزہ نہیں آ رہا۔ مطلب آپ جو خوش تھے، آپ کنٹینٹ تھے اپنی پوزیشن پہ، بٹ وہ آ کے آپ کو آپ کی جو پوزیشن ہے اس سے وہ ہلا دیتا ہے، آپ کے جو ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے اس کا وہ رخ تبدیل کر دیتا ہے، اور آپ کا مزاج، آپ کے ڈائریکشن وہ ساری تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو کہ آپ پازیٹیو تھے پہلے، اب آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اب آپ کی سوچیں جو ہیں اس ڈائریکشن میں نہیں ہوتی جس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کو لائٹنگ اپ کہتے ہیں۔ لائٹنگ اپ، یا پھر آپ کی جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ یا تو انٹینشنلی یہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ بہت بیوقوف ہوتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کس طرح آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو پہلا نقطہ نظر بنانا پڑے گا، اپنا نقطہ نظر کس طرح سوچ آپ کی ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کیا آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے لیے میٹر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو انالائز کریں گے یا اپنی سوچ کو انالائز کریں گے، کیا واقعی یہ بات جو کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کسی کی بھی بات میں نہیں آنا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ہمارے میں جانتا ہوں جن کو، اور وہ کسی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، اور مجھے اس کی جو ہے گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کی جو ہے مجھے کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، یہ سلسلہ بہتر ہے، یہ طریقت بہتر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کس پیمانے پہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے ساری باتیں بتائیں، ان کا جو طریقہ بتایا وہ کس طرح ان سے منسلک ہوئے اس طریقت سے، یا بھی جو ان کا حلقہ احباب ہے اسلامک اسکالرس کا، تو بتاتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے، ان کے بھی کوئی رشتہ دار تھے، اور انہوں نے ایسا کوئی دیکھا، انہوں نے ایسا کوئی دیکھا۔
अच्छा, मैं जब उनसे कहता हूँ कि यार आप मुझे सबूत दें कि आपने क्या देखा और आपने क्या तहकीक की, तो वो ब्लंट मतलब फेंट हो जाते हैं, बिल्कुल फेंट हो जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि उन्हें कहना क्या है। क्योंकि वो जो उनके ज़हन में सारी बातें होती हैं, वो सारी बातें उन्हीं की होती हैं जो कि उनके कोई रिश्तेदार थे और उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उनके और दूसरे लोगों जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया उन चीज़ों को, वो सारी वो बातें ऐसे ही सोच रहे होते हैं जैसे वो उनके साथ हुई हों, कि वो उन्होंने खुद ऑब्ज़र्व की हों या फिर वो उसके पहले जो है विटनेस हों। तो ये इसी तरह माइंड आपका चेंज किया जाता है मज़हबी तबक़ात की तरफ से या फिर जो आपके आस-पास ऑर्गनाइज़ेशंस में होते हैं, जिनसे आप मुंसलिक होते हैं। आपके स्टूडेंट लेवल पर अगर आप स्टूडेंट हैं, तो कोई आपको कह सकता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तुम नहीं कर सकते। जब आपके ज़हन में एक चीज़ आ जाती है, माफ़ कीजिएगा, कि आप नहीं कर सकते, तो लाशऊर में कहीं न कहीं वो छुप जाती है और अगर आप उस सॉल्यूशन के पीछे जा रहे हो, तो सॉल्यूशन में कहीं न कहीं आप फँस जाते हैं और यही आपकी सोच आपके ऊपर हावी आ जाती है कि शायद आप नहीं कर सकते। तो इसको तो पहले आपको इन सारी सोचों को, इन सारे जितने भी आपके ऊपर क्लेम किए जाते हैं, मैं बताऊँ उनको आपको उसी वक़्त उठाकर फेंक देना चाहिए या फिर उनका उसी वक़्त जवाब देना चाहिए कि यार नहीं आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि ये आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर करता है। अगर आप उस वक़्त नहीं कहते, अगर आप उसको रिटेलिएट नहीं करते, तो कहीं न कहीं वो आपके लाशऊर में चली जाती है, एक्सेप्टेंस में और आप एक्सेप्टेंस के लेवल पर आप कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख़्याल कीजिएगा। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो मैं बनाऊँगा आपकी हेल्थ रिलेटेड, आपकी दिमागी हेल्थ रिलेटेड या किस तरह आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।